آپ سب نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں مست وجدانی کیفیت میں چلا گیا، یا وجدانی کیفیت میں چلا جانا، اس کے بعد پھر واپس اپنے وجود میں آنا۔ صوفیزم کی ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس پہ بہت کم بات کی گئی ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ وجدانی کیفیت یا وجدان کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے وجود میں واپس آنا، ذرا اس پہ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان سے پہلے یہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پورا ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ آج کا ٹاپک تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے، لفظ وجدان پہ، کہ وجدانی کیفیت، جب وجدانی کیفیت آتی ہے تو وہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم صوفی راگ یا کوئی ایسا گانا سنتے ہیں یا کوئی دمال سنتے ہیں تو وجدانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یا ایسے لوگ، فقیر لوگ، اللہ والے لوگ، مست لوگ جب اپنی مستی میں جھومتے ہیں تو وجدانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپس آنا وجود میں بہت ایک الجھی ہوئی چیز ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی سے جڑے قصے، کہانیاں، کرامات بھی بہت ساری معاشرے میں گھوم پھر رہی ہیں۔ حضرت سچل سرمست کا نام آپ نے سنا ہوگا، سندھ کی زمین کا صوفی شاعر۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وجدانی کیفیت میں جب آ جاتا تھا تو انا الحق کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں حق ہوں۔ جب وہ شہر میں، گاؤں میں گھومتے پھرتے، جب اس کو وجدانی کیفیت آ جاتی تھی تو وہ انا الحق کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو اس پہ اس کے آس پاس کے ملا حضرات نے کہا کہ یہ پاگل خود کو خدا کہہ رہا ہے، اس پہ کفر کے فتوے لگاؤ، جیسے منصور پہ لگایا گیا، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اسی طرح سچل سرمست کو بھی آپ قتل کر دو، واجب القتل ہے یہ۔ تو وہاں پہ کوئی ایک ایسا آدمی تھا جس نے یہ ٹھان لیا ملے کے کہنے کے پہ کہ جب بھی سچل سرمست ایسے وجدان میں آئے گا اور خود کو ان الحق، خود کو خدا کہے گا، حق کہے گا، تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جب اس بندے نے تلوار اٹھا کے وہ اس کے پیچھے گھما، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے وجد کی کیفیت میں آ کے ان الحق کا دعویٰ لگانے لگا، اور وہ اس بندے نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر دھڑ سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ تلوار آر پار ہو رہی تھی۔ وہ خود ستے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کچھ ہی پل میں اس نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر میں اس پہ حملہ کروں، لیکن اس وقت تک حضرت سچل سرمست اپنے وجدانی کیفیت سے واپس آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، پہلے میں ان الحق تھا اس لیے تم مجھے نہیں مار پائے، لیکن ابھی میں سچل ہوں، عبد الوہاب ہوں، کیونکہ اس کا نام عبد الوہاب تھا۔ ایسی بہت ساری کہانیاں، قصے، سچ یا جھوٹ، بہت سارے صوفیاء اکرام سے وہ چیزیں منسلک کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وجد اصل میں ہے کیا۔ وجد لفظ، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ کا مادہ جو ہے واو جیم دال ہے، اور 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں یہ لفظ مختلف ڈیریویٹو سے یوز ہوا ہے، اور تقریباً اس کی جو میننگ قرآن میں ہے وہ یہ ہے حاصل کرنا۔ وجد مطلب حاصل ہونا۔
تو وجدانی کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ حاصل ہو جائے، اللہ سے معرفت ہو جائے، حقیقت کا پتہ چل جائے، وہ پل، وہ لمحہ، وہ وجدانی کیفیت ہو جاتا ہے کہ اس کا کانٹیکٹ، ڈائریکٹ کانٹیکٹ جب اللہ سے ہو جائے۔ اب اس کا ٹائم پیریڈ مختلف صوفیہ کرام کے پاس مختلف ہے، کسی کے پاس 5 منٹ کے لیے کوئی مست ہو جاتا ہے، کوئی 10 منٹ کے لیے، کوئی، لیکن اصل جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہاں بابا بلے شاہ کہتے تھے کہ ہم توڑے ملا دے 5 ویلے تے ساڑھے ہر ویلے نماز، تو وہ جو ہر ویلے والا نماز یا ہر پل ہر دم والی جو بات ہے، وہ جو کنیکشن ہے، اس کو ہی وجدانی کیفیت کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہر پل آپ وجدان کی کیفیت میں رہو، حاصل اللہ کی معرفت کی کیفیت میں رہو۔ تو وجدان کا مطلب ہے حاصل ہونا، اور وجدانی کیفیت کا مطلب ہوتا ہے، یہ ٹرم جو یوز ہوتا ہے یہ اللہ کی معرفت کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب واپس وجود میں آنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے صوفیہ کرام ہیں جو مراقبہ کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو پل ہیں وہ وجدانی کیفیت ہوتی ہے، وہ وجدان میں ہوتے ہیں، وہ حاصلات میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو یا اس پل کو وجدانی کیفیت کہتے ہیں۔ اور جب وہ مراقبے سے، ذکر اذکار سے یا وسیلے سے، یہ مراقبہ بھی ایک وسیلہ ہے، ذکر اذکار بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ وجدانی کیفیت حاصل ہو، تو وہ جب اس سے واپس آتے ہیں اپنے ہی وجود میں، مطلب وہ پھر آ جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم جب تلوار چلا رہے تھے تو اس وقت میں وجدان میں تھا، میں ان الحق تھا، اور جب میں واپس آیا اب اگر مجھے تلوار لگاؤ گے تو واقعی حقیقت میں میرا سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا۔ تو وہ وجودیت میں واپس آنا تھا۔ اور ایسے صوفیہ کرام ہیں جب وہ مراقبے سے واپس آتے ہیں یا وہ ذکر اذکار سے اس کیفیت سے جب واپس آ کے اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں تو اس کو وجود میں واپس آنا کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنے وجود میں جو بھی اس کا نام ہوتا ہے، جو بھی اس کی پہچان ہوتی ہے، اس میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اصل عشق میں ڈوبے لوگ ہیں، ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ وجدان میں رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ وجدانی کیفیت اور وجدان کا لفظ جو صوفیزم میں یا تصوف میں استعمال ہوتا ہے، یا آپ نے سنا بھی ہوگا یا نہیں بھی سنا ہوگا، تو ضرور اس پہ غور کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ چینل صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ صحیح الفاظ کا اصل روح سمجھ پائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔